بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے چیئرمین صابر منیر بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے ملکی جو اس وقت سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس پہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں جس میں دیکھیں تو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا پاکستان شکار ہے۔ ان تمام ایشوز پہ میں بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مہمان جناب محترم سینئر ہمارے بزرگ صحافی صابر منیر بٹ صاحب سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ پوچھیں گے نہیں کس چیز کی؟ جی یہ تو آپ بتائیں۔ بٹ صاحب پہلے مبارک اس لیے میں نے دیا ہے کہ حکومت نے ہم پہ ایک اور بڑا ظلم ڈھایا ہے جس کی کسی بھی ہم جیسے جو مڈل کلاس ہیں طاقت نہیں ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی۔ کیا انہوں نے کہ 7.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے، آٹا جو ہے 20 کلو کا تھیلا وہ بھی 3600 پہ پہنچ گیا ہے، تو چینی جو ہے وہ بھی 90 روپے سے 160 روپے کلو ہو گیا۔ تو کیا اس پہ کہیں گے کہ حکومت کا کتنا اچھا یہ اقدام ہے، کیا اس میں فرمائیں گے آپ؟ جی جیلانی صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور واقعی جو آج کے حالات ہیں، جو ملکی حالات میں ہماری عوام پس رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور یہ حالات ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اس کے جواب میں آپ کو بڑے ایزی سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں، جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی توجہ اس وقت بالکل کسی بھی طرح عوام کی طرف نہیں ہے۔ ان کو صرف اس وقت ایک ہی ان کے دماغ میں کام چل رہا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں کس طرح سے اسمبلیوں تک پہنچنا ہے۔ جو بھی ان کی خواہشات ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، یہ ابھی جو IMF سے جو قرضہ ملا ہے وہ سارے کا سارا قرضہ عوام پر خرچ نہیں ہو رہا، وہ قرضہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو جو بیرونی قرضے ملے ہیں وہ بھی آپ عوام پر خرچ نہیں کرتے، وہ بھی آپ عوام پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے اور ان پیسوں کا اس طرح سے غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سارا سسٹم ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، دالیں مہنگی ہو گئی، غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی چیز نہیں بڑھی تو وہ صرف غریب کی مزدوری ہے، جو محنت مزدوری کر کے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ آپ اور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو حالت ہے غریب طبقے کی، اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ اس چکی میں پس رہا ہے۔ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے مکان گروی رکھنے تک وہ پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر اب نظام چلا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اخراجات چلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، ہمارے اوپر جو لوگ اس وقت برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فوکس صرف اور صرف اگلا الیکشن ہے، ان کا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے۔ عوام کو آپ بجلی کے بلوں میں جتنا ٹیکس لگ رہا ہے، 13 یونٹ بجلی ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، بل اس کو 3000 آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے ابھی ایک نیا ٹیکس جو نکال لیا ہے، ریڈیو ٹیکس۔ بھائی ریڈیو اب تو کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا، اتنا فاسٹ دور ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیٹ پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پہ سب کچھ آ گیا ہے، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ اب PTV کا ٹیکس لگ گیا ہے، ریڈیو کا ٹیکس ہے۔ یہ ساری چیزیں غریب عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ جو غریب آدمی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جو غریب آدمی آٹے کے لیے ترس رہا ہے، چینی کے لیے ترس رہا ہے، وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، وہ نئے ٹیکس کہاں سے دے گا؟ یہ ظالم لوگ جو ہیں صرف اور صرف عوام کو کچل رہے ہیں، عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ڈالر اس اوپری پروان پہ چلا گیا ہے کہ
पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है पाकिस्तान की कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। अवाम तो मस्कीन जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में पड़ी हुई है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो बट साहब ये फरमाएं कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, महंगाई का जो एक तूफ़ान बरपा है, तो क्या इसमें सहाफ़ी हज़रात का काम नहीं है जो माइक लेके साबका जो PTI की हुकूमत थी उस वक्त लेके हर एक बंदे के पास जाते थे, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? अब उनका नहीं ये बनता। जी जिलानी साहब, ये जो बात आपने की बहुत अहमियत रखती है। और देखें, सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून है। कोई भी इमारत खड़ी होती है तो वो 4 सतूनों पर खड़ी होती है। अब एक सतून ही ऐसा है जिसको ऐसी बीमारी लग चुकी है, ऐसा घुन लग चुका है कि वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। अगर सहाफ़ी हज़रात जो हैं, जो हमारे एंकर हज़रात हैं, जो हमारे सहाफ़ी हैं, वो आवाम के मसाइल की अक्कासी करते, आवाम के मसाइल के हल की अक्कासी करते, इन हुक्मरानों को ये बताते कि ये आवाम के मसाइल हैं, इनको हल करो, और ये जो आप कर रहे हो, ये महंगाई और दूसरे काम कर रहे हो, ये जुल्म है और ज़्यादती है। अगर ये चीज़ सहाफ़ी सही तरीके से ये हक़ अदा करना शुरू कर दें और सहाफ़त को सहाफ़त समझ कर करें, लूट मारना समझ कर करें, सहाफ़त समझ के करें और आवाम के मसाइल को, हकूक़ को उजागर करें, तो यकीनन इन हुक्मरानों को पता हो कि हमें को पूछने वाला है। बदकिस्मती ये है कि बहुत से एंकर और बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो कसीदा हाँ बन चुके हैं। वो जो उनको कोई कुछ ना कुछ देता है, कोई लिफाफा उनको मिलता है, वो उसके कसीदे गाते हैं, चाहे वो जितना मर्जी बदतरीन हालात पैदा कर रहा है, वो फिर भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सब जो लोग हैं, जो पेड लोग हैं, अब अंधे हो चुके हैं, इनकी आंखों पर पट्टी बंध चुकी है। ये पैसे लेकर ये जो इन्होंने घूस खा लिया है, उसकी वजह से इन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है और मुल्क तबाही तक चला गया। और महंगाई की चक्की में लोग अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं बच्चों के समेत। लेकिन ये सहाफ़ी हैं, वो अपने घरों में दब के बैठे हुए हैं, ये आवाम की आवाज़ नहीं बन रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग आवाम की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते वो सहाफ़ी नहीं, वो सिर्फ सहाफ़ती कार्ड होल्डर हैं। वो कार्ड होल्डर हैं, वो सहाफ़ी नहीं है, उनका सहाफ़त से कोई तल्लक नहीं है। आवाम की आवाज़ को बुलंद करना ये सहाफ़त है, और सच्चा सहाफ़ी हमेशा आवाम की आवाज़ को हर दौर में बुलंद करता है, और यही जहाद है। और हम लोग जो हैं, हम पर फ़र्ज़ है हम अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और आवाम को बताएं ये जुल्म हो रहा है, खुदारा इस पे जमा होकर इसका मुकाबला करें। लेकिन हम वो किरदार हमारे लोग नहीं कर रहे था। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाएं, आप सियासत पे बात करें। अच्छा, एक तरफ अगर देखें इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है कि इनका जो अगर माजी देखा जाए ना, तो इन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन, नैब कवानीन पास करवाए थे जो इनके फ़ायदे में थे, तो रातों रात ये मंजूर करवा लेते थे। दूसरी तरफ अगर आप निगाह दुराएँ इनकी जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप लाने के मुतल्लिक़, तो इनका इत्तफाक़ नहीं हो रहा। कल भी पार्लियामेंट पे जो भगदड़ मचा, सब ने देखा कि इनका इत्तफाक़ ही नहीं हो रहा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। यहाँ तक खबरें आई कि निगरान वज़ीर आज़म सागडार साहब को लाना चाहिए नून लीग की तरफ। इसमें इत्तफाक़ नहीं हो रहा। क्या देखते हैं इसमें, क्या आपके अंदर पोशीदा राज हैं, वो तो बता दें अवाम को। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है आपका। ये देखें, ये PDM जो बनी है, ये एक मफादात, एक अपने ज़ाती मफादात की वजह से ये लोग जमा हुए हैं। इनका इत्तेहाद जो है वो वक्ती है, वो मुस्तकिल इत्तेहाद नहीं है। जिन जिन मामलात में इनके मफादात मुश्तरका थे उस पे कवानीन भी बन गए, उस पे बिल भी पास हो गए, सारे काम बड़ी आसानी से ये इन लोगों ने उसको इज्तिमाई तौर पे पास कर लिया। लेकिन अब जो निगरान सेटअप है, तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि अगली हुकूमत जो है वो मेरी बने। PP वाले कहते हैं हमारी बने, नून लीग वाले कहते हैं हमारी बने, दीगर जो है वो भी चाहते हैं हमें भी शामिल है। अब यहाँ पे इनके मफादात हो गए अलग अलग। जब इनके मफादात अलग अलग हैं तो इत्तेफाक कैसे होगा? यही वजह है कि किसी भी निगरान एक पार्टी के एक टीम के ऊपर इनका इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिसकी मर्ज़ी का बंदा निगरान सेटअप में बैठेगा कल को वो उसको फ़ायदा देगा। अब नून लीग वाले समझते हैं PP का सेटअप अगर निगरान में बेहतर होगा तो उनको फ़ायदा जाएगा। वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ कि नून लीग के लोग जो हैं उनकी तरफदारी के लोग आ गए तो नून लीग वाले वो अगले इलेक्शन में सेटअप बना लेंगे।
اب ان کی اپنے اپنے مفادات کی جنگ کھل کر سامنے آ گئی ہے، یہی وجہ ہے، اور ان کا اتفاق نہیں ہوگا۔ پھر تیسری قوت جو اپنی مرضی سے نگران سیٹ اپ دے گی، یہ پی ڈی ایم کے اتفاق سے نگران سیٹ اپ آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں کہ ان کا جو نگران وزیر اعظم نہیں آئے گا، ان سیاسی جماعت تو کسی سیاسی جماعت کسی بھی منشا کے مطابق نہیں آئے گا، کسی بھی سیاسی جماعت کے اس کی منشا کے مطابق، اس کے پروگرام کے مطابق نگران سیٹ اپ نہیں بنے گا، نہ نگران وزیر اعظم بنے گا، نہ نگران وزیر اعلیٰ، کچھ بھی ان کی مرضی سے نہیں بنے گا، کیونکہ ان کا اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے مفادات یہاں پہ آ کے الگ الگ ہو گئے ہیں، جب مفادات کی جنگ آتی ہے تو پھر اتفاق نہیں ہوتا۔ اب تیسری قوت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کون ہے، میں آپ کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ نیا سیٹ اپ جتنا آئے گا وہ تیسری قوت کا ہوگا، اس میں کسی سیاسی جماعت کی ایک بھی منشا پوری نہیں ہوگی۔ اچھا بٹ صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو اگر ماضی میں دیکھیں، جو اس حکومت نے، اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، 90 دن میں آئین کے مطابق جب اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے کوئی بھی تو الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے آئین پاکستان کے تحت، تو انہوں نے وہ آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اب آگے آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسمبلیاں یہ تحلیل کرتے ہیں تو کیا 90 روز میں الیکشن ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جو آئین میں بھی یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں جو وزیر اعظم یا نگران وزیر اعظم نگران سیٹ اپ ہے، ان کے اختیارات میں بھی یہ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جی جیلانی صاحب، یہ دیکھیں، جب وہ پہلے یہ ایک نیا کھلواڑ شروع کر رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ وہ بنانا چاہتے ہیں اس کو با اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کو اختیارات دینا چاہتے ہیں، تو وہ اختیارات دینے کی وجہ کیا ہے؟ آج تک 70 سالوں سے تو ایسا نہیں ہوا، اب کیوں اس کی ضرورت ہے؟ یہ کرپشن کی پہلی ابتدا ہوگی، اور یہ وہ قوتیں کریں گی، وہ اختیارات دیں گی جو قوتیں پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ خود یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ بیرونی قوتوں کے نمائندے ہیں، اور انہی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں اور انہی کے مطابق کام کریں گے۔ ہوگا یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ابھی اسمبلی تحلیل تو ہوگی، لیکن جب تک ان کے مفادات کے مطابق سیٹ اپ اگلا نہیں بنے گا، معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا، یہ التوا کا شکار ہوگا۔ یہ الیکشن اپنی مقررہ ڈیٹ پہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر بچہ بھی اب جانتا ہے، یہ مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا جو اگلا سیٹ اپ ہے ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا، اس بات کو ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ الیکشن مقررہ وقت پر الیکشن کروائیں گے تو یہ جیتیں گے کہاں سے؟ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جتنے حالات بدترین ہو چکے ہیں پاکستان کے، جن حالات میں انہوں نے عوام کو دھکیل دیا ہے، یہ روز کہتے ہیں 22 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے، 30 کروڑ میرے ساتھ ہے۔ بھائی اگر 22 کروڑ تمہارے ساتھ ہے تو یہ جو غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جو بچے بیچ رہا ہے، وہ تمہیں ووٹ دے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا تمہیں ووٹ دے گا۔ جی ناظرین اکرام، سنیں آپ نے ہمارے سینئر بزرگ اپنے صحافی صابر منیر بٹ صاحب کی گفتگو کہ ملک پاکستان میں 90 روز میں الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور جو مہنگائی ہے عروجوں پہ، اس کا جو ہے وہ بھی عوام جو ہے ان سے انتقام لے گی آئندہ جو آنے والا الیکشن میں۔ تو ناظرین اکرام، دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔